بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے 2 فرشتے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں زمین پر ہی سزا دی گئی؟ کیا انہوں نے سچ میں ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ آسمانوں کے پردے کو ہٹا دیا گیا تھا، تو فرشتوں نے انسانوں کو دیکھ کر اللہ پاک سے فرمایا کہ ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی آپ کی نافرمانی نہ کرتے۔ یہ سب سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسانوں کو جذبات دی گئی، اگر یہ چیز تمہیں بھی دی جائے تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اس لیے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، جبکہ تم سب ہر وقت میرے پاس موجود ہو، اس لیے تم پہ میرا ہیبت اور خوف ہے، اس لیے تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے نیک فرشتوں کو چن لو، ان کو میں زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے پردے میں ہو جائیں گے تو ان کے عمل کیسے ہوں گے۔ پھر فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیاتی خواہش عطا کی اور ان سے فرمایا کہ جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا، تم شراب نہ پینا، دوسرا، تم زنا نہ کرنا، تیسرا، تم قتل نہ کرنا، چوتھا، بت کو سجدہ نہ کرنا۔ اس کے بعد دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آ گئے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ان کے پاس ایک خاتون آئی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس خاتون نے ہاروت اور ماروت کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو انسانی نفسیاتی خواہشات ان دونوں فرشتوں میں رکھی تھی وہ بھڑک اٹھی اور ان کے اندر خاتون کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس عورت کو برائی کی دعوت دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو۔ اس پر اس خاتون نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تم میرے ایک شرط پوری کرو، اور شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم میرے اس بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ، تو میں تمہیں زنا کرنے کی اجازت دے دوں گی۔ مگر فرشتوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ خاتون دوبارہ ان دونوں کے پاس آئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا، جس کے بعد فرشتوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس بار اس خاتون نے شرط رکھی کہ تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس پر ان دونوں فرشتوں نے کہا قتل تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر ان دونوں فرشتوں نے مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اڑ کر اس عورت کے مکان پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر شراب پی لی۔ جب ان دونوں نے شراب پی تو اپنے ہوش کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس مدہوشی میں ان دونوں نے اس خاتون کے ساتھ زنا بھی کیا، پھر اس کے بعد اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگوں کو ہمارے بد عمل سے آگاہ نہ کر دے۔ پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب یہ سب ہو گیا تو پھر اللہ پاک نے آسمان کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھا، اور سب فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو ان سے اس خاتون نے پوچھا یہ جو تم پل بھر میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں پھر واپس بھی چلے آتے ہو، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے اس کو بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس عورت نے اس سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش کی۔ اس عورت نے ان دونوں فرشتوں سے اسم اعظم سیکھا اور پھر تینوں آسمان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، لیکن پہلے آسمان پر ہی اس عورت کو کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ دیے گئے
اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں سے فرشتوں والی صفات چھین لی گئی اور ان کا رابطہ باقی فرشتوں سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زمین پر در بدر بھٹکتے رہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک نبی کا دور ہے اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس نبی کے پاس پہنچ گئے۔ جب نبی نے اللہ تعالیٰ سے ہاروت اور ماروت کے لیے رجوع کیا، اس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی، مگر اب یہ دونوں خود سوچیں کہ دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں۔ ان دونوں فرشتوں نے پھر سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک وہ وہاں لٹکے رہیں گے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جس میں وہ قیامت تک الٹے لٹکے ہیں۔